مجھے کرکٹ سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے ایک گیند دیکھا ہے اور کیا محسوس کیا حالانکہ آپ کرکٹ کو نہیں سمجھتے؟ ذلت اور حیرانی ہوئی کہ میرا خیال ہے کہ مجھے تو کوئی ریکارڈز وغیرہ کا اتنا پتہ نہیں ہے سر کل انڈیا نے کم ترین اپنی شاید یعنی کہ T20 انٹرنیشنل کی جو تاریخ ہے نا، ہندوستان نے کم ترین سکور کیا ہے اور ہمارے مہان پلیئرز نے اس کا بھی بیڑا کر دیا۔ اب T20 میں 120 بالز ہوتی ہیں، وہ یہ ایسے شاندار پلیئر ہیں 120 بالز کھیل کے 120 رنز نہیں بنا سکے۔ آپ کو پتا وہ نیچے پریڈکشنز چل رہی ہوتی ہیں، ہم سارے بڑے خوش تھے کہ جی وہ تو اب تو 119 پہ ہم نے آؤٹ کر لیا تو اب تو ہم آسانی سے میچ جیت جائیں گے۔ ہمارا باڈی لینگویج اوور ریئیکٹ کر رہا تھا، وہ پریڈکشن پہ آ رہا تھا 4%، پاکستان 96%، ہندوستان 4%۔ پاکستان کے جیتنے کے بار بار آ رہا تھا 96% چانسز، 96% چانسز، اور ہندوستان کے ہیں 4%۔ میرا دل کر رہا میں سلیوٹ پیش کروں ہندوستان کی ٹیم کو کہ جنہوں نے اپنی شکست کو جیت میں بدلا۔ نو صاحب جس طرح وہ کھیلے، آپ یقین جانیے کہ پہلی بال سے ان کا باڈی لینگویج جو ہے وہ ہم پر حاوی تھا۔ ہم انہیں 119 پہ آؤٹ کر کے بھی ہم اس طرح اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر پا رہے تھے گراؤنڈ کے اندر۔ یہ وہ کھیل ہے نصرت صاحب جس نے اس ملک کے اندر تمام کھیلوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس قدر ہم نے گلیمرائز کیا اور اس قدر پیسہ ہے، کروڑوں روپے لیتے ہیں یہ کرکٹر جو وہاں جا کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے لیتے ہیں اور کروڑوں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے عماد وسیم، مجھے یہ رپورٹس ملی ہیں کہ اس کو ایک انجری ہے، سیریس انجری گھٹنے کی، اور وہ انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکتا اس انجری کے ساتھ۔ اس نے اپنی انجری چھپائی اور پورا اوور وہ روک رہا ہے اور آخری بال پہ سنگل لے کے جا رہا ہے۔ مڈل آرڈر نے تباہ سر، مڈل آرڈر سن لیں، شاداب، عماد وسیم، افتخار، بھائی وہ کھیل ہی نہیں سکے۔ یہ دیکھو ہاتھ بندھے ہوئے دیکھو، قصور ہے جی پچ۔ سنیں ہمارے ایکسپرٹ لاکھوں روپے لے کے ٹی وی بیٹھے، پچ بڑی اوکھی سی، وہ یار یہ فل ٹاس نہیں کھیل سکتے ایسے پلیئرز نہیں۔ ایک منٹ میری التجا سن لیں۔ سر مجھے تکلیف ہے۔ آپ اپنی تکلیف کا بالکل اظہار کر رہے ہیں، لیکن آپ کو شاید یہ خبر ابھی تک نہیں ملی ہے کیا کہ جیت گئے ہم، کہ اب آپ کو اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ مثلا آپ نے جیسے عماد وسیم کے بارے میں گفتگو کی ہے، آج گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، ڈیفیمیشن لا، اب اس کے تحت آپ کو عماد وسیم، کیونکہ یہ فیصلہ کہ کس کی توہین ہوئی ہے وہ بندہ کرے گا جس کی میں کر رہا ہوں، اور وہ ثابت نہیں اس کو کرنا۔ وہ یہ کہے گا کہ موصوف یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں انٹرنیشنل کھیلنے کے سن لو نا میری بات، جیسے قانون بن گیا بابو، گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا، لہذا اب ماتم بھی جو ہے اپنی رسوائی پر، اپنی ذلت پر، اگر آپ نے رونا پیٹنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ چھپ کے کرنا ہے۔ ٹی وی کیمرے کے روبرو جو ہے آپ کو رونے کا حق آپ سے چھین لیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل اس پہ آنے سے پہلے اب دیکھنا، آپ نے کہا چلو میں وہ تو کہہ سکتا ہوں جو چیئرمین پی سی بی کہہ رہے ہیں، چیئرمین پی سی بی صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے وہاں وہ امریکہ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ ٹیم کیوں جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ ٹیم میں کیوں چل رہا ہے، اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مجھے پتا ہے کہ یہ چیئرمین پی سی بی کیوں ہے۔